چین کیوں ہوتا ہے؟ دراصل بات اتنی ہے، انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان کا وجود، زندہ وجود دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے، ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے۔ جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے، انسان کو حیات ملتی ہے۔ جسم بنائے خاک سے، روح بنی ہے نور سے، اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي، تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا، اپنی روح کو ڈال دیا۔ قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے، رب کا حکم بھی کہتا ہے، امر بھی کہتا ہے۔ تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے، جسم کی فطرت خاکی ہے، جسم کی فطرت خاک نشینی ہے۔ اللہ اکبر، جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا، جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا۔ لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو۔ سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے۔ روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو روح ہے، روح یہ آئی ہے عالم بالا سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے، پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے، ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، اللہ سے وفا میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر، تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے، روح پر سکون ہوتی ہے، اس کو